پیاسا کوا۔ گرمیوں کے دن تھے اور آج صبح سے گرمی اپنے عروج پر تھی۔ دوپہر تک دھوپ کی شدت نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ گرمی سے ستائے ہوئے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ گرمی کی اس شدت نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان اور پرندے تک پریشان تھے۔ سخت گرمی کی وجہ سے پیاس لگنا ایک فطری عمل تھا۔ دور صحرا میں ایک کوا گزشتہ روز سے کھانے اور پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ کھانا اور پانی تلاش کرتے کرتے کوا تھک چکا تھا اور اس کی پیاس مزید بڑھ گئی تھی۔ اب کوے کے لیے اڑنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور پھر کوا ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تھکا ماندہ اور بھوک و پیاس سے بے حال کوا سوچ رہا تھا کہ اگر کچھ وقت اور یوں ہی گزر گیا تو شاید وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے گا۔ موت کا خیال آتے ہی کوے نے ایک بار پھر ہمت کی اور اڑان بھر کر صحرا میں پانی کی تلاش شروع کر دی۔ کوے کو صحرا میں اڑتے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کوے کو دور صحرا کے اختتام پر ایک گاؤں نظر آیا۔ جیسے ہی کوے کی نظر گاؤں پر پڑی تو اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ اب کوا اور زیادہ تیزی سے اڑنے لگا کہ جلد ہی وہ گاؤں تک پہنچ سکے۔ گاؤں پہنچ کر کوے کو لہلہاتے کھیت اور گھنے سایہ دار درخت نظر آئے۔ کوا تیزی سے درختوں کی طرف بڑھا تو اسے اڑتے اڑتے راستے میں ایک گھڑا نظر آیا۔ کوا فوراً گھڑے کی طرف لپکا اور گھڑے کے کنارے پر جا بیٹھا، لیکن کوے نے جب گھڑے سے پانی پینے کے لیے اپنی چونچ اس میں ڈالی تو اسے بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ گھڑے میں پانی اتنا کم تھا کہ اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کوا ایک بار پھر مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس گھڑے سے پانی کیسے پیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور پھر اس نے گھڑے کے قریب پڑے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر گھڑے میں ڈالنا شروع کر دیے۔ اس طرح گھڑے کا پانی اتنا اوپر آ گیا کہ کوے کی چونچ اس تک بآسانی پہنچ گئی۔ اب کوے نے خوب اچھی طرح اپنی پیاس بجھائی اور اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک طرف اڑ گیا۔ اخلاقی سبق: سچ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔